کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں حوروں کے ترانے اور نغموں سے متعلق۔ ان روایات کو لے کر لوگوں کے ذہن میں عجیب سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ ان شبہات کو ذکر کرنے کے بجائے ڈائریکٹ روایات پر آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنت کی لمبائی کے برابر ایک نہر ہے، جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اتنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کرتی ہیں کہ ان جیسی مخلوقات نے خوبصورت آوازیں جو ہیں وہ نہیں سنی، حتیٰ کہ جنتی اس سے زیادہ لذت کی کوئی چیز نہ دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ حسین آواز میں کس چیز کی نغمہ سرائی کریں گی؟ تو ہمارے ہاں چونکہ لفظ نغمہ لوگ سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ پھر آگے اس کو اپنی مرضی سے اس کے معنی لے لیتے ہیں کہ وہ دیکھو جنت میں بھی تو گانے بجانا ہوگا نا، تو پھر یہاں پر منع کیوں ہے؟ اب آگے پوری بات سنیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گی، اللہ کی تقدیس بیان کریں گی، اللہ کی حمد بیان کریں گی، تحمید، اور اللہ کی ثنا بیان کریں گی، اور اس کو پھر نغمہ سرائی کے انداز میں۔ تو البدور الصافرہ میں، اسی طرح البعث والنشور میں یہ روایت جو ہے تفصیل کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس لیے آپ کے ذہن میں وہ دنیاوی گانے وغیرہ چل رہے ہو نا، تو پھر وہ آپ ذہن سے نکالتے ہیں وہ جنت ہے۔ جنت کے اندر، جنت پاک جگہ ہے، اس کے اندر پھر اپنے خیالات کو پاک رکھیں۔ اچھا، اب نغمہ سرائی کرنے والی جو ہے دو خاص حوروں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا، اس کے سر اور پاؤں کی طرف دو حور عین بیٹھیں گی، جو اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں، جس کو جن اور انس نے نہیں سنا ہوگا، نغمہ سرائی کریں گی۔ یہ شیطان کے باجے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی حمد اور اس کی تقدیس بیان ہوگی۔ تو یہاں پر البعث والنشور میں اور پھر البدور الصافرہ میں یہ وضاحت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وَلَيْسَ بِمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَتَقْدِيسِهِ، اللہ کی حمد اور اس کی تقدیس بیان کریں گے، شیطانی باجے نہیں ہوں گے۔ اچھا، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتیں اپنے اپنے خاوندوں کے سامنے ایسی خوبصورت آوازوں میں نغمہ سرائی کریں گی جس کو کسی نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ جو ترانے وہ گائیں گی ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی ترانے تو بہت سارے ہوں گے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کی حسین عورتیں ہیں، بڑے درجے کے لوگوں کی بیویاں ہیں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ترانہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں، نحن الخالداتی، اور کبھی فوت نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ ہر طرح کی تکلیف سے امن میں ہیں، کبھی خوف نہیں کریں گی، ہم دائمی طور پر جنت میں رہنے والیاں ہیں، کبھی اس سے نکالی نہ جائیں گی۔ تو وہ کسی بھی قسم کے الٹی سیدھے نغمے جو آج کل لوگ سنتے ہیں نا موویز وغیرہ کی، اس طرح کی نغمہ جات نہیں ہوں گے۔ یہ روایت معجم الطبرانی کی ہے۔ اسی طرح جو ہے حوروں کے ترانے سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حوریں ترنم سے ترانے کہیں گی، لیکن کہیں گی کیا؟ وہ کہیں گی کہ نحن الحور الحسان، ہم کیا ہیں؟ ہم حسین و جمیل حوریں ہیں، بڑے شان والے خاوندوں کو تحفے میں دی گئی ہیں، ہدینا لازواج کرام۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ارشاد خداوندی بھی ہے، سورۃ الروم کی آیت ہے فی روضۃ یحبرون۔ تو اس کی تفسیر میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنت والے خوبصورت آواز سننا چاہیں گے
تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دے گا. ان ہواؤں کا نام عفافہ ہے. یہ نرم لولو کے سرکنڈوں کی گنجان جھاڑیوں میں داخل ہوگی اور اس کو حرکت دے گی تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور جنت میں خوش الہانی پیدا ہو جائے گی. جب وہ خوش الہانی کرے گی تو جنت میں کوئی درخت ایسا باقی نہ رہے گا جو اس کو پھول نہ لگیں. تو ایسا حسن و جمال اور پھر ایسی خوش الہانی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، اس روایت کو امام بخاری نے تفسیر کبیر میں روایت کیا ہے، تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو البدور الصافرہ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی روایت کرتے ہیں. امام بخاری کی کئی کتب ہیں، بخاری شریف بہت مشہور ہے لیکن آپ کی تاریخ کبیر بھی بہت مشہور کتب میں شامل ہوتی ہے. اسی طرح الادب المفرد وغیرہ ہیں. اچھا، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں حور و عین کی ایک مجلس منعقد ہوا کرے گی، ایسی خوبصورت آوازوں میں گائیں گی کہ مخلوقات نے ان جیسی نغمہ سرائی کبھی نہ سنی ہوگی. اور کہیں گی کیا؟ وہ یہی کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی، ہم اپنے خاوندوں پر راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی. بشارت ہو اس کے لیے جو ہمارا خاوند بنا اور ہم اس کی بیویاں بنی. اسے ابن عساکر نے بھی روایت کیا اور پھر البدور الصافرہ میں امام سیوطی بھی. اچھا، اسی طرح جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حور العین یہ ترانہ کہیں گی تو دنیا کی مومن عورتیں اس ترانے کے ساتھ جواب دیں گی کہ تم کیا کہتی ہو حوروں، ہمیں تو نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، نحن المصلیات، اور تم نے نمازیں نہیں پڑھیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، نحن الصائمات وما صمتن، اور تم نے نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے ہیں اور تم نے وضو نہیں کیے، ہم نے زکوٰۃ و صدقات ادا کیے ہیں، تم نے ادا نہیں کیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس جواب کے ساتھ یہ دنیا کی عورتیں حور العین پر غالب آ جائیں گی. اس روایت کو تذکرۃ القرطبی کی جلد نمبر 2 صفحہ 746 پر روایت کیا گیا ہے. پھر صفۃ الجنہ جو ہے اس میں بھی آتی ہے امام قرطبی کے حوالے سے ہی. اچھا، اسی طرح ایک قریشی آدمی نے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا جنت میں گانا بھی ہوگا، کیونکہ مجھے خوبصورت آواز بہت پسند ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں ابن شہاب کی جان ہے بالکل ہوگا. جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے پھل لولو اور زبرجد کے ہوں گے، اس کے نیچے نوخواستہ لڑکیاں ہوں گی جو خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اور یہ کہیں گی کہ ہم نعمتوں کی پلی ہیں، ہم ہمیشہ رہیں گی، کبھی نہ مریں گی. جب وہ درخت اس کو سنے گا تو اس کے ایک حصہ دوسرے سے باریک ترنم سے ملاپ کھائے گا تو وہ لڑکیاں خوبصورت آواز میں اس کا جواب پیش کریں گی اور جنتی فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ان لڑکیوں کی آوازیں زیادہ خوبصورت ہیں یا اس درخت کی. تو پھر اس روایت کو صفۃ الجنہ میں روایت کیا گیا ہے، پھر ہادی الارواح وغیرہ میں بھی آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی بھی بات جنت سے متعلق سنیں کہ حوروں کے ترانے اور نغمے سرائیاں، تو اس کا اطلاق پھر اسی پر ہوگا کہ وہ دنیا کے گانے نہیں ہوں گے. وہ چکر یہ ہے نا کہ وہ ساری زندگی بالی ووڈ کے گانے سنے ہوئے ہیں، ٹالی ووڈ کے گانے سنے ہوئے ہیں، لالی ووڈ کے گانے سنے ہوئے ہیں، اسی طرح کے جب گانے شانے سنے ہوئے ہیں، پھر یا پاپ میوزک سنی ہوئی ہے یا کوئی اور اس قسم کے، تو سمجھ دماغ میں ہی چل رہا ہوتا ہے. پھر انسان جب غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو کبھی وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نکل آئے، گنجائشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں یہ فتویٰ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کہیں سے کوئی معاملہ مل جائے تو پھر آگے جو ہے نا ہم اس کو دلیل بنا کے تو پھر اپنا کام کرتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے ہمارا ایک نوجوان طبقہ ہے وہ عشق کرتا ہے، عشق کرنے کے بعد اس سے اگر بات کرو تو کہتے ہیں آپ کمال کرتے ہیں، عشق کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. ہم نے کہا کدھر ہے بھائی؟ اللہ نے تو منع کیا ہے جس طرح کی عشق آپ لڑاتے ہو. کہتا ہے آپ نے زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی عشق نہیں سنا؟ ہم نے کہا خدا کے بندے وہ تو زلیخا کی طرف سے تھا اور پھر بعد میں اس نے معافی بھی مانگی، یعنی وہ تو خطا پر تھی اور تم اس کو دلیل بنا رہے ہو. عجیب آدمی ہو. یعنی اس قدر اگر انسان گر جائے کہ اپنی مرضی اپنے مطلب کو سیدھا کرنے کے لیے کہیں کی بات کہیں ملا کے عجیب و غریب سی، یعنی انسان ایک لمحے کو سوچے کہ کس کے متعلق بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے متعلق بات کر رہے ہو اور
اپنے گناہوں کو ایک جواز بنانے کی کوشش کر رہے ہو ان کا۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، لا علمی ہے، کم علمی ہے، ادب کی کمی ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں کبھی، تو وہ جو کچی عقل ہے، لا علمی ہے، اس میں اس طرح کے لوگ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میرا کام ہے علم کو پہنچانا، اس لیے لوگ مجھ سے جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے، اس کے بارے میں، کتنا رائے شائے نہیں دیتے ہم، رائے شائے نہیں دیتے ہم، کوئی رائے بہادر تھوڑی ہے۔ رائے بہادر سے رائے مانگو بھائی، ہم تو علم بانٹنے نکلے ہیں۔ That's it۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔